السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے نازل کی تورات۔ کیا ہے تورات؟ وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی۔ یحکم بہا النبیون، فیصلہ کرتے تھے اس کے ساتھ بہت سے نبی، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے۔ الذین اسلموا، وہ جو مسلمان ہوئے، یعنی اللہ کے حکم کے تابعدار تھے، فرمانبردار تھے، اللہ کا حکم مانتے تھے۔ کس کا فیصلہ کرتے تھے؟ للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے۔ والربانیون، اور ربانیون بھی، کس کے بعد؟ نبیون کے بعد۔ انبیاء فیصلہ کرتے اور ربانیون فیصلہ کرتے، اور ربانی سے مراد رب والے، یعنی ان کے اللہ والے، یعنی اللہ سے خصوصی تعلق رکھنے والے علماء۔ والاحبار، اور احبار، احبار حبر کی جمع ہے۔ حبر کا لفظ تحبیر سے ہے۔ تحبیر کہتے ہیں تحسین کو، کسی چیز کو خوبصورت بنانا۔ تو مراد اس سے ماہر عالم، یعنی خاص شعبے میں اسپیشلائز کرنے والے۔ تورات کے ذریعے فیصلہ کرتے تھے کون کون؟ نبیون، ربانیون اور احبار۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ کس کے وارث ہیں؟ انبیاء کے۔ اسی لیے پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور اس کے بعد ربانیون کا اور احبار کا۔ بما، بوجہ اس کے جو، استحفظوا، وہ نگران ٹھہرائے گئے۔ استحفظوا کا لفظ جو ہے حفظ سے ہے، حفاظت کرنا، یعنی جن کو نگرانی کا کام دیا گیا تھا، حفاظت کا کام دیا گیا تھا، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ابتدا میں تو یہ تمام لوگ اپنا فرض پوری طرح ادا کرتے رہے، لیکن بعد کے ادوار میں ایسے دیندار لوگوں کے اوپر دنیا غالب آ گئی اور وہ دنیاوی خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگے، جس کے نتیجے میں انہوں نے اس امانت میں خیانت کی۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر شہداء تھے۔ شہداء کس کی جمع ہے؟ شہید کی۔ کیا کیا معنی ہوتے ہیں شہداء کے؟ ایک تو گواہ، دوسرے حاضر، اور دیکھیں کہ آپ جو لکھتے ہیں اس کو دیکھا بھی کریں کہ آپ کیا لکھ کے جاتے ہیں، اور اس کو ایک دوسرے سے ڈسکس بھی کیا کریں۔ اور اب تو گھر میں ہوں یا کہیں پر بھی ہوں، ہر طرح کی کمیونیکیشن کی سہولتیں موجود ہیں۔ اگر ان آیات کو آپ باہم ایک دوسرے سے ڈسکس کریں اور چھوٹے چھوٹے سوالات کے ذریعے آیات کے معنی کو جاننے کی کوشش کریں، تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کو بار بار وہی باتیں بتانی پڑے۔ شہداء کا لفظ پہلی دفعہ نہیں آیا، بہت دفعہ آ چکا ہے۔ تو شہداء کا کیا معنی ہے؟ شہید تو ہے، شہید کا کیا معنی ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے گواہی دینا، لیکن کس چیز کی گواہی؟ حق کی گواہی۔ کانٹیکسٹ میں دیکھیے یہاں کیا استعمال ہو رہا ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ وہاں شہداء کا معنی کیا ہوگا؟ سورۃ آل عمران میں آپ نے پڑھا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، وہ تم میں سے شہداء لینا چاہتا ہے۔ تو وہاں شہید کے دو معنی بتائے گئے تھے آپ کو۔ تو وہاں معنی کیا بتایا گیا تھا؟ اللہ کی راہ میں جان دینے والا۔ پھر اسی طرح سورۃ البقرہ میں جہاں قرض کی بات تھی وہاں بھی گواہ کی بات تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ لفظ بہت دفعہ استعمال ہو چکا ہے۔ تو یہاں اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کیا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب کو یا اس حق کو جو ان کے پاس تھا اس کے مطابق لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، لوگوں تک بات پہنچاتے تھے۔ یہ جو بار بار میں آیت آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، اور امت مسلمہ کا جو مقصد وجود ہے کہ ہم کس لیے اس دنیا میں ہیں، ہر دفعہ یہ آیت میں کوٹ کرتی ہوں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم سب شہداء بن جاؤ۔ تو یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اگر ہمیں مطلب ہی نہیں لفظ کا پتہ تو ہم کیا ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ یعنی قرآن جب ہم سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں امت وسط بنایا گیا کہ تم شہداء بنو، تو شہداء بن کے ہم نے کیا کرنا ہے؟
حق کی گواہی دینا ہے اپنے عمل کے ساتھ، اپنے قول کے ساتھ، اور اس حق کو آگے پہنچانا ہے، اس کی تعلیم دینا ہے، اس حق کو بیان کرنا ہے، حق کو چھپانا نہیں ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ تو یہاں کس کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ بھی شہداء تھے، ربانیون اور احبار کی۔ تو آپ کو جو ربانی بننے کا ایک ٹارگٹ دیا گیا تھا، تو اس کا بھی مقصد کیا ہے کہ آپ کیا بنے؟ شہداء بنے، کہ امت کو، مسلمانوں کو جس کام کے لیے بنایا گیا، جس کام کے لیے اٹھایا گیا، جس کام کے لیے پیدا کیا گیا، وہ کام کر سکیں۔ اور وہ کام کیا ہے؟ کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اللہ کی طرف لوگوں کو وہی بلائے گا جس کے اپنے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، جو خود اللہ سے تعلق رکھتا ہوگا۔ جس کا اپنا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھلا کسی اور کو اس کی طرف کیوں بلائے گا؟ یہ قدرتی سی بات ہے نا، کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی آپ سب کو اسی کی دعوت دیتے ہیں، تو جو چیز آپ کو خود ہی پسند نہ ہو۔ آج امت وسط اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کر رہی؟ کیا وجہ؟ کیونکہ ان کے اندر اللہ کی محبت نہیں، اس کی بجائے کون سی محبت آ گئی؟ دنیا کی محبت آ گئی۔ لہٰذا ان کی ساری کوششیں کس کے گرد گھوم رہی ہیں؟ دنیا کے گرد۔ تو جس کے دل میں حقیقی معنوں میں اللہ کی محبت ہو، جو ربانی ہو، جو رب والا ہو، رب سے تعلق ہو جس کا، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ لوگوں کو بھی رب کا بندہ نہ بنائے، رب کی طرف نہ بلائے۔ جو دین کی سچی تعلیم دینے والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اپنا بنانے کی کوشش نہیں کرتے کہ میرے بن جاؤ۔ پیچھے آپ یہ پڑھ چکے ہیں نا کہ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے لوگوں کو کیا کہا ہو کہ میرے بندے بن جاؤ، میرے غلام بن جاؤ، ولیکن کونو ربانیین۔ وہ سارے آ کے یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے بنو، اللہ کی فرما برداری کرو۔ تو یہاں پر ربانیوں کی صفت بتائی گئی اور احبار کی صفت بتائی گئی کہ کانو علیہ شہداء۔ ابتدا میں وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے والے تھے، اس حق کی گواہی دینے والے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں آ گئی، اور وہ اگلی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اب انہوں نے دین کو کس مقصد کے لیے اپنایا؟ اس کے ذریعے بھی دنیا کمانے کے لیے، یعنی دین کو دنیا کمانے کا ہتھیار بنا لیا یا ذریعہ بنا لیا۔ اور آج آپ دیکھیں مسلمانوں میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو دینی علم کس لیے حاصل کرتے ہیں؟ دنیاوی جابز حاصل کرنے کے لیے، یا صرف دنیاوی فائدوں کے لیے۔ اور پھر یہاں اپنے خاص کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ وہ ثمناً قلیلا کس طرح حاصل کرتے تھے، کیا کیا ڈھنگ اور کیا کیا طریقے اختیار کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں میں ایک اور بہت بڑی مصیبت کہ جو بھی دین کا کام کرتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ لوگ اس کے بن جائیں، لوگ اس کو چاہنے لگیں، لوگ اس کی عزت کریں، لوگ اس کا نام بلند کریں، لوگ اس کو فائدہ پہنچائیں، لوگ اس کو پروجیکٹ کریں، اس کے نام سے خود کو منسوب کریں۔ یہ ایک اور بہت بڑی آفت ہے۔ تو دین سکھانے کے لیے جس خالص نیت کی ضرورت ہوتی ہے اس میں حقیر اور چھوٹے چھوٹے مقاصد سے انسان کو اوپر اٹھنا چاہیے، اور اس کام کا صلہ بندوں سے نہیں طلب کرنا چاہیے۔ سارے پیغمبروں نے آ کے کیا کہا؟ ما سألتکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور اس اجر میں مال ہی مراد نہیں ہے اس سے کہ وہ میں تم سے کوئی پیسے نہیں مانگتا۔ اس کام کا اور کیا کیا اجر ہوتا ہے جو انسان کسی سے مانگ سکتا ہے؟ تعریف بھی اجر میں آتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میری تعریف کی جائے۔ دین کا کام کر کے لوگوں سے تعریف چاہنا دراصل لوگوں سے اجر چاہنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں سے اجر چاہنا۔ اسی طرح لوگوں سے احترام ڈیمانڈ کرنا کہ تم میری عزت کرو، اگر میری عزت کرو گے تو میں یہ کام کروں گا تمہارے لیے، اگر تم میری عزت نہیں کرو گے تو میں نہیں کروں گا۔ تو یہ بھی دراصل اس نے کیا کیا؟ معاوضہ طے کر لیا۔ کہیں معاوضہ پیسے ہوتے ہیں اور کہیں معاوضہ عزت ہوتی ہے۔ تم مجھے بڑا سمجھو، تم مجھے امپورٹنس دو، مجھے اہم سمجھو، اگر مجھے اہم نہیں سمجھتے تو پھر میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ دین کا علم انکنڈیشنلی ہر حال میں، خواہ دوسرے جوتے بھی مارے، گالیاں بھی دیں یا مذاق بھی اڑائیں، تب بھی خیر کی بات ان تک پہنچانی۔ جب تک کسی شخص کے اندر اس درجے کی خیر خواہی نہیں آتی لوگوں کے لیے کہ لوگ میرے ساتھ جو بھی سلوک چاہیں کریں لیکن مجھے اپنا کام کرنا ہے، اس وقت تک انسان خالص ہو کے اللہ کا کام نہیں کر سکتا اور ربانی نہیں کہلا سکتا۔
سمجھ رہے؟ ربانی کب کہلاتے ہیں؟ جب واقعی سارے کام اللہ کے لیے ہو جائیں، انسان اس کام کے صلے میں، نتیجے میں کسی سے کچھ بھی نہ چاہے. لیکن دوسری طرف عوام کا کیا فریضہ ہے کہ پیغمبر اگر ان کے پاس آئے یا اللہ کی طرف بلانے والا تو وہ اس کی بات مانے. جیسے وہ جنوں نے جا کے کہا تھا نا، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی بات مانو، اس کا جواب دو. یہ لوگوں کے اوپر فرض ہے. اگر وہ اس فرض کو ادا نہیں کرتے تو کس کی پوچھ ہوگی؟ پیغمبر کی، لوگوں کی ہوگی نا. تو اگر ایک نبی کی بات لوگ نہیں مانتے تو لوگوں کی پکڑ ہے، لوگوں پہ فرض ہے کہ وہ بات مانے. اسی طرح اگر لوگ اپنے استاد کی یا بڑے کی یا اپنے محسن کی عزت نہیں کرتے یا قدر نہیں کرتے تو کس کی پوچھ ہوگی؟ لوگوں کی. تو لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالے کیا جائے. ایسے میں کسی سے ذاتی دوستی دشمنی کی کوئی گنجائش نہیں ملتی. تو یہی وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ہوتا ہے. اور ہمیں بھی جو دوسری قوموں تک، دوسرے لوگوں تک اور جہاں کہیں بھی اللہ کی بات پہنچانی ہے تو اس کے صلے میں کسی بھی چیز کی توقع نہیں رکھنی. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، وہ اس پر کیا تھے؟ گواہ تھے. وہ خود اپنی ذاتی زندگی میں بھی گواہی دیتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، کہ انہ الحق من ربہم. اور دوسرے اسی کے مطابق لوگوں کو آگے تعلیم دیتے تھے. اس کام میں ایک اور بہت بڑی چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ لوگوں کا خوف ہے. یعنی جب انسان کسی کو کوئی حق بات بتانے لگتا ہے تو عام طور پہ کیوں رک جاتا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، یا لوگوں کا ڈر، لوگوں کا خوف. ذات میں گواہی دینے میں بھی ڈرتے ہیں لوگ. مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن اپنے عمل سے گواہی نہیں دیتے. اپنی گفتگو سے، اپنے حال حلیے سے کوئی گواہی نہیں دیتے. کس لیے؟ کہ لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ لوگ کہیں گے اب تم اتنے ایکسٹریمسٹ ہو گئے. کیونکہ ہر دور میں اسلام کا مذاق اڑایا گیا نئے نئے ناموں سے، ہر دور کے نام الگ الگ رہے. تو لوگ اپنے اوپر کوئی بھی لیبل لگائے جانے سے ڈرتے ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے جب ہم زبان سے کوئی بھی گواہی نہ دیں، ہم عمل سے بھی دین کی یا اسلام کی گواہی دینا چاہیں تو اس سے بھی ڈرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میں یہ لباس نہیں پہن سکتی کہ مجھے لوگ یہ سمجھیں گے. میں اس وقت یہاں نماز نہیں پڑھ سکتی. نماز پڑھنا ایک تو اپنا ذاتی فرض ادا کرنا، دوسرے کس بات کی گواہی دینا؟ اذان میں کیا کہا جاتا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اذان میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ گواہی دی جا رہی ہوتی. کس بات کی؟ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں. حی علی الصلاح حی علی الفلاح. اور آپ نہیں نماز پڑھتے تو کیا آپ نے گواہی دی حق کی کہ جس بات کو آپ مانتے ہیں وہ واقعی آپ اس کو سچا سمجھتے؟ نہیں. عمل سے گواہی نہیں دی. کیوں نہیں دیتے عمل سے گواہی ایسے موقعوں پر؟ لوگوں کے ڈر سے. زبان سے کیوں نہیں دیتے؟ ہم بعض اوقات لوگوں کے ڈر سے انشاءاللہ یا الحمدللہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں. کس لیے؟ لوگوں کے ڈر سے کہ اگر ہماری گفتگو میں الحمدللہ کا لفظ آ گیا تو لوگ ہمیں فنڈامنٹلسٹ سمجھیں گے. ٹھیک ہے، بعض لوگوں کی عادت ہے وہ اتنی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں انشاءاللہ نہیں کہنا تو وہاں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، جہاں اللہ کا نام نہیں بھی لینا وہاں بھی لے رہے ہوتے ہیں. وہ ایک دوسری انتہا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. لیکن جس موقع پر جو سکھایا گیا ہے اس کلمے کو ادا کرنا جو ہے یہی اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل. لیکن لوگوں کے خوف سے ان الفاظ کو ادا نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی لوگوں کا ڈر ہے. تو یہ عمل کی گواہی یا زبان سے گواہی، اس سے ہم رک جاتے ہیں. اور پھر آگے لوگوں کو اللہ کی بات بتانے سے رک جانا اس ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی لوگوں کا ڈر ہے. فلا تخشف الناس. تو لوگوں کے ڈر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ عمل سے رک جانا، حق کی بات کہنے سے رک جانا، اور حق کی تعلیم دینے سے رک جانا، صحیح بات بتانے سے رک جانا. فلا تخشوا الناس. تو کیا نہ کرو؟ لوگوں سے نہ ڈرو. اگر تمہاری بات، اگر تمہارا فیصلہ لوگوں کی مرضی کے خلاف ہو گیا تو پرواہ نہ کرو. وخشونی. اور ڈرو مجھ سے. کس سے؟ اللہ سے. ولا تشترو. اور نہ تم لو بآیاتی، میری آیات کے بدلے، یعنی معاوضہ نہ لو میری آیات کے بدلے، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کا. میری آیات کے بدلے حقیر فائدہ نہ لو. حقیر فائدہ. دنیا کے جتنے بھی فائدے ہیں وہ حقیر ہیں.
یہ کام جو ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا، یہ اس زمین پر اعلیٰ ترین کام ہے. کسی کے بس کی بات نہیں کہ کوئی کسی کو اس کی جزا دے سکے. اس کی جزا اللہ ہی دے سکتا ہے. لہذا کوئی شخص اگر اس کی جزا اللہ کی بجائے بندوں سے طلب کرنے لگے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، حقیر معاوضہ لے رہا ہے. تو حقیر معاوضے کی خاطر میری آیات کو مت بیچو. اسی میں پھر رشوت بھی آ جاتی ہے جس سے روکا گیا. لیکن علماء یہود نے کیا کیا؟ بالکل اس کے خلاف کیا. فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو نہ فیصلہ کرے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی لوگ دراصل کافر ہیں. جو اللہ کی بھیجی ہوئی بات یا حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ دراصل کافر ہیں. اور کفر آپ سب جانتے ہیں کہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک کفر جحود، انکار، جس میں تکذیب بھی آتی ہے، وہ انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے. اور ایک کفر استکبار ہے. تو یہاں مراد وہ کفر نہیں جس سے انسان اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. اس سے مراد کمتر درجے کا کفر ہے، یعنی عملی کفر. ابن عباس نے یہ تفسیر کی ہے، یہ میری تفسیر نہیں ہے. حبر الامہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ کفر نہیں جس سے آدمی اسلام کے دائرے سے باہر نکلتا ہے، بلکہ اس سے مراد کفر دون کفر ہے، یعنی کفر سے کم تر درجے کا ایک کفر ہے. یہ قانونی زبان میں فیصلہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ شدت کلام کے لیے بات استعمال ہوئی ہے، ایک سخت ڈانٹ کے طور پر. اب دیکھیے کہ نصیحت کبھی سادہ الفاظ میں کی جاتی ہے اور کبھی ڈانٹ کے انداز، تنبیہ، شدت ہوتی. تو یاد رکھیے قانونی زبان اور ناصحانہ زبان میں فرق ہوتا ہے. فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ ایک مفتی اور واعظ میں فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے؟ مفتی آپ کو کیا بتاتا ہے کہ حلال کیا حرام کیا ہے، اور واعظ نصیحت کرتا ہے. تو یہاں ایک طرح سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اس سے بچو، یعنی اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر خطرے کی گھنٹی ہے. اچھا، اس کی ایک اور دلیل بھی ہے کہ یعنی کفر کے کئی معنی ہیں، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا، بخاری کی حدیث ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. شاید آپ نے پڑھا ہو کہ مومن کو گالی دینا کیا ہے؟ فسق ہے، اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے. قتالہ کفر، اس سے قتال جو ہے وہ کفر ہے. اس میں اب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی بہت مواقع پر باہم لڑائی ہوئی، تو دونوں گروہوں میں سے کس کو کافر قرار دیا جاتا ہے؟ یہ سب کو ہی کافر قرار دیا جائے گا کہ وہ باہم لڑ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا نا، یعنی وہ ملت سے تو خارج نہیں ہوتے. کیا کہا گیا؟ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، یعنی جب وہ لڑ رہے ہوں. تو اس کفر سے مراد کون سا کفر ہے؟ جو ملت سے نہیں نکالتا آپ کو، لیکن یعنی یہ شدید ترین گناہ ہے ایسا کرنا، یہ مراد ہے. لیکن پچھلے دور میں خوارج نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا. انہوں نے کہا جو بھی کبیرہ گناہ کرے وہ کافر ہے. خوارج کے بارے میں پڑھا آپ نے اسلامی تاریخ میں؟ خوارج کا لفظ جو ہے کس سے ہے؟ خارج ہونے سے. تو بات یہ ہے کہ بات بات پر کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کر اس کو ملت سے خارج کر دینا جو ہے یہ درست نہیں ہے. اور یہاں پر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وہ کافر ہے. تو اس سے مراد کفر اصغر ہے. لیکن افسوس یہ کہ آج مسلمانوں کے اندر یہ فتنہ بہت شدت پکڑ گیا ہے. یعنی مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کو کافر قرار دے دیتے ہیں اور پھر ملت سے خارج کر دیتے ہیں، اور اس بنیاد پر اس کو مارنا اور قتل کرنا بھی اپنے اوپر حلال سمجھتے ہیں. یہ جو مسلمانوں کے اندر باہم لڑائیاں ہو رہی ہیں، یا تشدد اور خون ریزی اور ایک دوسرے کی مسجدوں میں بم پھینکنا، بہت سنا ہوگا نا آپ نے، سب خبریں آپ کو پتہ ہیں کہ مسلمانوں کا ایک گروہ دوسرے کے ایک مسجد میں جا کے گولیاں چلا دیتا ہے، بم پھینک دیتا ہے، مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. تو ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ اس بات کا کیا جواز ہے؟ وہ اسی قسم کی باتوں کو بنیاد بنا کے قرآن کے مفہوم کو اپنی مرضی کے مطابق کر کے
اپنی عقل سے سوچ کر اس کے مطابق وہ فیصلے کر لیتے. وہ تفسیر کے لیے بھی یا قرآن کا معنی یا مفہوم متعین کرنے کے لیے پیچھے نہیں جاتے کہ صحابہ نے کیا کہا. اب مثال کے طور پر ایک تفسیر ہے اس آیت کی جو ہم کس سے کریں گے؟ لغت سے. اچھا جی کافر کا یہ مطلب ہوتا ہے، اور اسلام میں ایک مسلمان ہوتا ہے اور جو انکار کرے اسلام کا وہ کافر ہوتا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کے دوسروں کو کافر قرار دے کے اس کو کہے کہ کافر کو مارنا جائز ہے، لہٰذا اس کو ختم کرو. تو یہ تفسیر جو اس قسم کی ہوگی یہ درست نہ ہوگی، یحرفون الکلم عن مواضعہ ہی ہوگی. اس کے لیے ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ قرآن کی تفسیر کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ سب سے پہلے قرآن کو قرآن سے دیکھا جائے، پھر اس کے بعد حدیث سے دیکھا جائے، پھر آثار صحابہ میں دیکھا جائے اور مفسر صحابہ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. تو ابن عباس جو ہیں حبر الامہ ہیں، اور الترمذی کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے، یعنی یہ روایت موجود ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے کہ اس سے مراد وہ کفر نہیں ہے جو انسان کو ملت سے خارج کرتا ہے. اس سے مراد کون سا کفر ہے؟ جو کم تر درجے کا، جس کو آپ کو شروع میں یاد ہے کفر اکبر اور کفر اصغر بتایا گیا تھا، کہ چھوٹا کفر جس میں عمل سے انکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کسی عمل سے انکار کرنے والا ملت سے خارج نہیں ہوتا. اچھا جناب، تو اس آیت سے ہم نے کیا سبق سیکھے؟ کیونکہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے نا، تو ہم نے کیا ہدایت پائی اس آیت سے؟ ایک تو یہی بات کہ بات بے بات پہ دوسروں کو کافر نہیں کہنا چاہیے اور کفر کے فتوے نہیں لگانے چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور ان فتووں کی بنیاد پر آپس کی نفرتیں اور عداوتیں اور ایک دوسرے کے اوپر ظلم جو ہے یہ جائز نہیں. اب دیکھیں نا کہ مسلمانوں نے جب مسلمانوں کا خون حلال کر لیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک جھجک ختم ہو گئی نا. ایک طرح سے دنیا بھر میں فساد پھیل گیا، کیونکہ ایک مسلمان کا قتل اللہ کے نزدیک گویا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے. جہاں پر قتل کا حکم ہم نے پڑھا تھا وہاں حدیث بتائی تھی آپ کو کہ ایک مسلمان کا قتل جو ہے اس کے مقابلے میں ساری دنیا کا زوال کم تر درجے کی چیز ہے. تو ایک مسلمان کو اگر آپ کافر قرار دے کے اس کا گلا اڑا رہے ہیں تو یہ تو بہت بڑے فتنے اور فساد کی چیز ہے. آپ دیکھیں کہ خوارج حضرت امیر معاویہ کے خلاف لڑے یا ان کو کافر قرار دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت علی کو بھی چھوڑ دیا اور ان کے خلاف بھی جنگ کی. تو بات یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں اس سے بچنا چاہیے. اور کیا سبق ملتا ہے؟ ذرا سا غور کیجیے آیت کے اوپر. آن دا ہول اس آیت سے کیا بات آپ نے سیکھی؟ کہ جو اہل علم لوگ ہیں، جو اللہ کی کتاب کے جاننے والے ہیں، ان کو لوگوں کے درمیان اس علم کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، نہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق یا لوگوں کی خواہشات کے مطابق، تاکہ ان سے مال بٹور سکے. دیکھیے کتنا صاف حکم لکھا، فلا تخشوا الناس واخشونی. یہ بہت بڑا سبق ہے جو اس آیت سے ہم سب کو سیکھنا ہے. لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. اس کے بارے میں بھی ابن عباس کا ایک قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی آدمی سے ڈرے تو اس شخص پر اسی آدمی کو مسلط کر دیا جاتا ہے. اگر انسان انسان سے ڈرتا ہے تو اس کو اسی پہ مسلط کر دیا جاتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہو. اور اگر آدمی اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو تو اللہ اپنے سوا کسی اور کو اس پر قابو نہیں دیتا. اور جو آدمی آدمی سے امید رکھتا ہے، یعنی بندہ بندے سے توقع لگا کے بیٹھتا ہے کہ یہ میرا کام کرے گا یا یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا یا یہ میرا رازق بن گیا، تو اس کو اسی سے وابستہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اسی کے ہاتھ میں ڈال دیا جاتا ہے. اور اگر اللہ کے سوا کسی اور سے امید نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے سوا کسی کے سپرد نہیں کرتے. کیوں کہا گیا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ؟ تو نہ کسی سے امید اور نہ کسی سے خوف. یہ بھی ایمان کا حصہ ہے کہ امید اور خوف دونوں چیزیں کس سے ہونی چاہیے؟ صرف اللہ سے ہونی چاہیے. کیونکہ بندوں سے جب بندہ توقع رکھتا ہے تو پھر وہ نقصان اٹھاتا ہے. اور جب انسان مثلا دین کا کام ہی ہے، اگر بندوں سے فائدے کی توقع یا تعریف کی توقع یا کسی بھی صلے کی توقع رکھ کے کرے گا تو ہر دوسرے دن بندے اس کی توقع توڑیں گے، اس کو مایوس کریں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ کام چھوڑ دے گا وہ، کیونکہ جس کے لیے وہ اٹھا تھا وہ تو اس کو ملا ہی نہ، تو پھر وہ اس پہ قائم نہیں رہ سکتا نا. اس آیت میں ربانی اور شہداء کا جو لفظ استعمال ہوئے یہ پھر ہم سب کو یاد دہانی کرا رہا ہے اس مقصد کی جس کے لیے ہم نے قرآن کی تعلیم شروع کی تھی. آگے چلتے ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور لکھ دیا تھا ہم نے ان پر. کن پر؟ یہود پر. اور لکھنے سے مراد ہے فرض کرنا، ہم نے فرض کر دیا تھا. فیہا، اس میں. کس میں؟ تورات میں. کیا فرض کر دیا تھا؟ ان النفس بالنفس، کہ نفس بدلے نفس کے.
یعنی قتل کیا جائے گا. اگر کسی نے کسی کی جان لی تو بدلے میں قاتل کی جان لی جائے گی، یعنی قصاص لیا جائے گا. اور یہ انہی پر لازم تھا، یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے. اور اس میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر قاتل مرد ہو اور مقتول عورت ہو تو قاتل قتل کیا جائے گا. قاتل بچہ ہو اور مقتول بڑا ہو تو بچے کو قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے ان النفس بالنفس، جو قتل کرے وہ دھرا جائے. اب دیکھیے کہ آیت ویسے عموم پر ہے، عام حکم ہے کہ نفس کے بدلے نفس، جان کے بدلے جان، یہ عام حکم ہے. اس کو خاص کیا چیز کر رہی ہے؟ وہ حدیث کر رہی ہے کہ جس میں بچہ مرفوع القلم ہے، سونے والا مرفوع القلم ہے، مجنون مرفوع القلم ہے. اسی لیے اگر کوئی مجنون کسی سمجھدار کو قتل کر دے تو بدلے میں مجنون کو قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں ثابت شدہ مجنون ہو، یہ نہیں کہ ہر قاتل نفسیاتی مریض ہے. عام طور پہ یہی کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے نا، تو ہر قاتل نفسیاتی مریض نہیں ہے. واقعی پتا ہو کہ اس کی عقل کام نہیں کرتی، وہ عام روزمرہ زندگی میں بھی بالکل دیوانہ ہے، اس کی کوئی حرکت عقل مندوں کی نہیں. تو بہرحال ہم اس کی تفصیلات میں آگے اور مزید نہیں جائیں گے. ہمیں صرف حکم یہاں دیکھنا ہے کہ جو پچھلی شریعتوں میں قانون تھا وہ ہماری شریعت میں بھی موجود ہے. قصاص کا دلیل کیا ہے قصاص کے حکم کے لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، پڑھ چکے ہیں پیچھے. ان النفس بالنفس والعین بالعین، وہاں ہم نے پڑھا تھا والجروح قصاص، پڑھا تھا نا، الحر بالحر والعبد بالعبد، اور یہاں پر والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، یعنی اگر کسی نے دوسرے کی آنکھ پھوڑ دی تو بدلے میں اس کی بھی پھوڑی جائے گی. والانف بالانف، اگر کسی نے دوسرے کا ناک توڑ دیا تو بدلے میں اس کا بھی توڑا جائے گا یا کاٹ دیا. والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، یعنی کسی کے کان کاٹ دیے یا کان کو نقصان دیا تو بدلے میں ویسے ہی اس کے ساتھ کیا جائے گا. والسن بالسن، اور دانت بدلے دانت کے، یعنی بدلے میں دانت بھی توڑا جائے گا. اور اس میں ہم بخاری کی حدیث دیکھتے ہیں کہ حضرت اعلیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں گیا، وہاں ایک شخص نے دوسرے کو دانت سے کاٹا تو اس نے زور سے اپنا ہاتھ کھینچا، کاٹنے والے کا دانت ٹوٹ گیا. پھر وہ قصاص کے لیے آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کا قصاص باطل قرار دیا اور فرمایا کیا وہ اپنا ہاتھ تیرے منہ میں رہنے دیتا کہ تو یوں ہی چبا جائے جیسے اونٹ چباتا ہے؟ تو اس میں اگرچہ دانت کے بدلے دانت ہے، لیکن پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ حق کے ساتھ توڑا گیا یا ناحق توڑا گیا، یا حق کے ساتھ کسی کو قتل کیا گیا یا ناحق قتل کیا گیا. مثلا جلاد کا معلوم ہے کون ہوتا ہے؟ جلاد ایک پیشہ ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر ایک پیشہ ہے نا، جلاد بھی ایک پیشہ ہے. سر کاٹنے والا یا پھانسی چڑھانے والا یہ اس کی ڈیوٹی ہوتی. اب جلاد کئی لوگوں کی گردنیں اڑاتا ہے تو کیا اس کی بھی اڑائی جائے گی کہ اس نے گردن اڑائی؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حق کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی تو وہ ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کسی کی گردن اڑا رہا یا کسی کو اپنے ذاتی انتقام میں قتل نہیں کر رہا، بلکہ کیا ہے، وہ تو اپنی ایک ذمہ داری پوری کر رہا. اسی طرح اگر جنگ میں کوئی ایک دوسرے کو مارتا ہے تو اس کا بدلہ لیا جائے گا؟ نہیں. تو بہرحال انہیں قصاص بھی حق کے ساتھ، تو یہاں بھی باقی اعضاء کا جو بدلہ ہے وہ بھی حق کے ساتھ. والجروح قصاص، اور باقی زخموں کا بھی بدلہ. لیکن اس میں بھی پھر شروط ہیں. مثلا اگر کسی نے کسی کے پیٹ میں زخم کر دیا تو بدلے میں اس کے پیٹ میں اس طرح زخم کرنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ جو زخم لگانے والا وہ لگا رہا ہو تو دوسرا مر ہی جائے، ایسی جگہ جا لگے. کیونکہ ایک کو تو اچانک لگا اور سروائیو کر گیا، لیکن بدلے میں جب لگنے لگے گا. لیکن آج کے دور میں یہ ممکن ہے کیونکہ ایسے آلات، ایسی مشینیں، ایسی چیزیں موجود ہیں جس میں بدلے کے طور پر اتنا ہی حصہ کاٹا جائے. یہ عدل ہے. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دوسرے کو تکلیف دینے کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے تو کوئی کسی کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے. یہ ساری حدود کس لیے؟ حدود کو آپ دیکھیں، حد کہا بھی کس لیے گیا؟ حد کیا ہوتی؟ رکاوٹ، کہ بس یہاں رکو. تو حد جاری کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہاں رک جاتے ہیں؟ اپنے لمٹ کے اندر. جس کو یہ پتا چلے کہ کسی کی ہڈی توڑنے سے میری بھی توڑ دی جائے گی، وہ کبھی یہ جرم نہ کرے. کسی کی آنکھ پھوڑنے سے میری بھی پھوڑ دی جائے گی تو وہ آگے نہ بڑھے.
ہاتھ روک لے چاہے کتنے بھی غضب میں ہو. فمن تصدق به، تو جو اس کو صدقہ کر دے یعنی قصاص کا صدقہ کر دے، یعنی حقدار معاف کر دے. فہو کفارۃ اللہ، تو وہ اس کے حق میں کفارہ ہوگا. کیا؟ یعنی اگر وہ معاف کر دے اور بدلہ نہ لے تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. کفارہ کا لفظ بھی کس سے نکلا ہے؟ کفر سے. اور کفر کیا ہے؟ چھپانا، ستر. تو کفارہ کس چیز کو چھپاتا ہے؟ گناہوں کو. یعنی اگر کوئی شخص کسی کا قصور معاف کرے گا تو وہ تکلیف جو اس نے دوسرے کے ہاتھوں اٹھائی اور اس نے بدلہ نہیں لیا، قیامت کے دن یہ تکلیف اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب بن جائے گی. ٹھیک ہے، کوئی دلیل لائیے اس پر. جنگ احد میں مسلمانوں نے غلطی سے حضرت حذیفہ کے والد کو شہید کر دیا تھا، یعنی ناحق مارے گئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ معاف کر دیا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ کفارے کو کفارہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کفارے کا لفظ کس لیے استعمال کیا گیا؟ معاف کرنا کفارہ کیسے ہے؟ کفارہ ہے یعنی اس نے دوسرے کو معاف کیا تو اس کے بدلے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا گیا. کفارہ ہے ڈھانکنے والی چیز. یعنی اگر کسی کی غلطی کو آپ معاف کرتے ہیں تو اس کے بدلے آپ کی غلطیوں کو کیا کیا جائے گا؟ ڈھانپ دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، آپ کے گناہ چھپا دیے جائیں گے. یہ ہے کفارے کے پیچھے کانسیپٹ. اچھا، یہ جو ہم روزے کا کفارہ دیتے ہیں یا کسی اور چیز کا کفارہ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کیوں کفارہ کہتے ہیں؟ یعنی کفارے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کفارہ تو وہ چیز ہے نا جو آپ دے رہے ہیں، مثلا روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، یا کوئی اس کے بدلے میں غلام آزاد کر رہے ہیں. تو وہ کس چیز کا کفارہ ہوتا ہے؟ جو عمل آپ نہیں کر رہے اس کے بدلے میں آپ دوسری چیز دے کر اس کی کمی پوری کر رہے ہیں، اپنے اس عیب کو ڈھانپ رہے ہیں، اس کمی کو چھپا رہے ہیں. ایک طرح سے اس کمی کی تلافی ہے نا وہ کفارہ دراصل. ٹھیک ہے، یعنی کفارہ کفار سے ہے. ٹھیک ہے، کفار کفر سے ہے. کفر چھپانے کو کہتے ہیں. کفارہ چھپانے والی چیز ہے، ڈھانکنے والی چیز ہے، کمپنسیٹ کرنے والی چیز. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ، اور جو نہ فیصلہ کرے گا، بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ جو قانون اللہ نے نازل کیا، جو اپنی کتاب میں اللہ نے حکم دیا، اس کے مطابق اگر وہ نہیں کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ دراصل ظالم شمار ہوں گے. ظالمون کس کی جمع ہے؟ ظالم کی. اور ظالم کس سے ہے؟ ظلم سے. اور ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے حق میں کمی کرنا. تو جو لوگ ایسا نہ کریں وہ ظالم ہیں. تو مراد کیا ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کس کے حق میں کمی کر رہے ہیں؟ یعنی جو اللہ نے حکم دیا کہ یہ کرو، اس کو نہ کرنا کیا ہے؟ اللہ کے حق میں کمی کرنا. اور الٹیمیٹلی اس کا ریزلٹ کس پہ آئے گا؟ نتیجہ کس پہ پڑے گا؟ خود ان کے اوپر. وَقَفَّيْنَا، اور پیچھے بھیجا ہم نے، پیچھے لائے ہم. قفینا، قفینا کا لفظ کس سے؟ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا. کہاں پڑھا تھا یہ؟ پہلے سپارے میں. پے در پے بھیجنا، پیچھے بھیجنا. اور یہاں کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کی بات آ رہی ہے تو سب کے پیچھے بھیجا، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی طرف کیا تھے؟ آخری نبی تھے. وقفینا، اور پیچھے بھیجا ہم نے، پیچھے لائے ہم، علی آثارہم، ان کے آثار کے. ان کے کن کے؟ موسیٰ اور نبیون. کس کو؟ بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو. یعنی پچھلے رسولوں اور انبیاء کے بعد ہم آخر میں کس کو لائے؟ عیسیٰ ابن مریم کو. یہ قفینا کا لفظ عیسیٰ ابن مریم ہی کے لیے آتا ہے قرآن پاک میں. عیسیٰ ابن مریم کو عیسیٰ ابن مریم کیوں کہا گیا ہے؟ یہ ماں کی طرف اس لیے منسوب ہوئے کہ ان کے والد نہیں تھے. اور اس کے پیچھے حکمت ایک اور یہ بھی ہے کہ ہر دفعہ ابن مریم کہنا دراصل کیا ہے؟ تردید. کس چیز کی؟ اس جھوٹ کی کہ جو یہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ نے بیٹا بنا لیا. نہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ مریم کے بیٹے ہیں. آپ دیکھیے کبھی ایک دفعہ بھی آیا موسیٰ بن عمران قرآن پاک میں؟ یا اور انبیاء کے والد کا نام لیا گیا کہیں؟ نہیں. صرف عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی والدہ کا نام اکثر لیا جاتا ہے تاکہ تردید ہو اس جھوٹ کی جو لوگوں نے گھڑ لیا اللہ پر.
کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس چیز کی، کس کی؟ بین یدیہ جو اس سے پہلے آئی، اس کے آگے تھی، یعنی تورات میں سے، من التوراتی تورات میں سے. وآتیناہ اور دی ہم نے اس کو، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. کیا؟ الانجیل، انجیل دی. انجیل کیسی ہے؟ فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، ونور اور نور ہے. انجیل کس پر مشتمل ہے؟ ہدایت اور نور پر. ہدایت کیا چیز ہے؟ راہ دکھانا، چلانا اور پہنچانا. آپ کو یاد ہے کہ پیچھے میں نے ان ہدی اللہ هو الہدا کی شاید تفسیر کرتے ہوئے الہدا سے مراد ایک اور لفظ بھی بتایا تھا، اس کا معنی. اور میں نے آپ کو ربی زدنی علما والی کتاب کھول کے حدیث بھی دلیل میں سنائی تھی. تو کیا معنی تھا وہاں ہدایت کا؟ علم. مثل ما بعثنی اللہ من الہدا والعلم، تو مراد اس سے علم ہے. یعنی انجیل مشتمل ہے ہدایت پر، یعنی علم پر. ونور اور نور ہے. قرآن کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا، تورات کے لیے بھی اور انجیل کے لیے بھی. تو گویا الہامی کتابیں انسانوں کے لیے کیا کام دیتی ہیں؟ روشنی کا، راہ دکھاتی ہیں. ومصدقاً اور یہ بھی تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ من التورات، وہدن اور ہدایت، وموعظۃ اور نصیحت. موعظہ کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ واعظ سے. واعظ کس کو کہتے ہیں؟ ہر نصیحت کو واعظ نہیں کہتے، جو دل کو نرم کر دے، کیونکہ کچھ نصیحتیں دل کو سخت بھی کر دیتی ہیں. لیکن واعظ جو ہے ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو دلوں پر اثر کر جائے. تو تورات میں ایسے واقعات اور ایسے قصے موجود ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے والے ہیں. لیکن خاص طور پر کس کے دل نرم ہوتے ہیں؟ للمتقین، جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اس آیت سے کیا سیکھا آپ نے؟ عیسیٰ علیہ السلام بھی پچھلے انبیاء کی تصدیق کرنے والے تھے، اور خاص طور پر تورات کی، اور ساتھ انجیل بھی لائے جس میں ہدایت اور نور تھا. اور کیا بات سیکھی؟ الہامی کتابیں جو ہیں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابیں، وہ انسان کی ہدایت کے لیے اور انسان کو روشنی دکھانے کے لیے. اگر بندے کا دل سخت نہ ہو گیا ہو تو اللہ کی کتاب سے دل روشن ہو جاتا ہے، دل اندھیرا نہیں رہتا. دل بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جاتا. تو دل کی اصلاح کس چیز سے ہوتی؟ اللہ کی کتاب سے ہوتی. اللہ کی کتاب ہدایت بھی ہے، نور ہے، اور اس نور سے ہمیں اپنے اندر کی خرابیاں پتہ چلتی ہیں. روشنی سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اچھا برا سب دکھائی دینے لگتا ہے، پہچان ہونے لگتی ہے. اس کا تجربہ ہم میں سے ہر ایک کر رہا ہے. روز یہ کتاب اگر واقعی ہم ہر تعصب کو بالا رکھ کے اس کو پڑھیں تو کیا روز ہمیں ہماری غلطیاں نہیں دکھاتی؟ اگر ہم کھڑکی کھول لیں دل کی اور ذرا سے بھی روشنی اندر آنے دیں، اگر ہم 100% نہ بھی سمجھیں بیٹھ کے، نہ بھی ابزارب کریں، اگر 1% بھی اندر داخل ہو جائے نا، تو یہ بالکل ایسے جیسے اندھیرے کمرے میں روشنی کی اگر ایک کرن بھی آنے لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے کمرے کا سارا ماحول بدلتا ہے یا نہیں؟ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ رات کو جب سوتے ہیں تو بعض لوگ چھوٹی سی لائٹ آن کر لیتے ہیں. اگر دن کو وہ چھوٹی سی لائٹ کہیں جل رہی ہو تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ جل رہی ہے کہ نہیں جل رہی، لیکن رات کو وہ ایک چھوٹی سی کرن بھی کیا کام کرتی ہے. یعنی آپ کو سب پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بیڈ ہے، یہ دروازہ ہے، یہ میز ہے، یہ گلاس ہے، یہ کیا چیز ہے. اور وہ عام طور پہ مقصد بھی کیا ہوتا ہے چھوٹی لائٹ جلا رکھنے کا؟ کہ کوئی ٹھوکر نہ کھائے، گرے نہ، سیڑھیوں کے پاس ہوتی ہے نیچے کہیں بھی، تاکہ سب لوگ ٹھوکرے کھانے سے، چوٹ کھانے سے بچ جائیں. تو بالکل اسی طرح یہ قرآن یا اللہ کی کتابیں جو ہیں یہ نور ہیں، دلوں کو روشن کرتی ہیں، تاکہ ہم اس زندگی میں ٹھوکرے کھانے سے بچیں، غلط کام کرنے سے رکیں. لیکن شیطان کیا سجھاتا ہے ہمیں؟ بڑا مشکل ہے. ٹھوکرے کھانا ہمیں آسان لگتا ہے، ٹھوکرے کھانا آسان لگتا ہے اور اس روشنی کے ساتھ چلنا مشکل لگتا ہے. تو یہ پھر کس کی چوائس ہو سکتی ہے؟ اندھیرے میں رہنا، قرآن نہ پڑھنا، اندھیرے میں رہنے پر راضی ہونا ہے. تو جس کو اندھیرے پسند آ جائیں پھر اس کا کیا کہنا؟ ہدم وموعظۃ للمتقین ولیحکم، اور چاہیے کہ فیصلہ کریں.
اہل الانجیلی، انجیل والے، کس کے ساتھ؟ بما انزل اللہ فی، ساتھ اس کے جو اللہ نے اس میں اتارا، کس میں؟ انجیل میں، احکام وغیرہ. ومن لم یحکم، اور جو نہ فیصلہ کرے، بما انزل اللہ، ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ دراصل فاسق ہیں. فاسق کون ہوتا ہے؟ فاسق کس سے نکلا ہے؟ اب آپ میرے سوال کو بھی سمجھا کیجئے. سوال کو سمجھنا آدھا علم ہوتا ہے، نصف العلم ہوتا ہے. سوال میرا ہے کہ فسق کا لفظی معنی بتائیے، لغوی معنی بتائیے. نکلنا، پھٹنا اور نکلنا. پھر مراد اس سے کیا ہوتی ہے؟ یعنی اسلام کے لحاظ سے جب ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو فسق کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اللہ کی حدود کو توڑ کر اپنی مرضی کے لیے نکل جانا، شریعت کی پابندی نہ کرنا. تو فاسق کون ہے؟ اللہ کے حکم سے باہر نکلنے والا. لکھ لیجئے اس کو. فسق کا معنی باہر نکلنا، اور اسلامی اصطلاح میں فاسق کون ہوگا؟ اللہ کے حکم سے باہر نکلنے والا. کیوں نکلتے ہیں لوگ اللہ کے حکم سے باہر؟ دیکھیے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ باہر نکلے، کیوں نکلے؟ کچھ چاہنے کے لیے نا، کوئی کام تھا آپ کا باہر نکلنے، کوئی مرضی تھی آپ کی. اسی طرح اللہ نے آپ کو دین کی، اسلام کی حفاظت دی، آپ باہر نکل رہے ہیں اس سے. کیا چاہتے ہیں؟ کچھ چاہتے ہیں تو تبھی نا. کیا چاہتا ہے انسان جب اللہ کے حکم ہے حد سے باہر نکلتا ہے؟ خواہشات کی پیروی. بنیادی طور پہ خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے انسان شریعت کی پابندیوں سے باہر نکلتا ہے. تو اب آپ دیکھیے یہاں پر ایسے لوگوں کو جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں، ایک دفعہ کافر کہا گیا، پھر ظالم کہا گیا، پھر فاسق کہا گیا کہ یہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ ان کا موصوف کون ہے؟ یہ ساری تو صفات ہے نا. کفر کیا ہے؟ صفت ہے نا. ظلم کیا ہے؟ صفت ہے. فسق کیا ہے؟ صفت نہیں ہوتا. جاہل لوگ صفت کہتے ہیں، علم والے صفت کہتے ہیں. آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، صحیح پروننسیشن اختیار کریں. صفت، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ صفات. کفر کیا ہے؟ صفت. ظلم کیا ہے؟ صفت. اب ہمارے ہاں تو صفت یا صفت کس کو کہتے ہیں؟ اچھی خوبی کو. عربی میں صفت جو ہے وہ اچھی بری دونوں پہچانوں کے لیے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کافرون، ظالمون اور فاسقون کیا ہے؟ یہ صفات ہیں. کس کی؟ جو اللہ کے حکم کی پیروی نہ کرنا چاہیں خود بھی، اور نہ اس کے مطابق فیصلہ کریں. کیا یہ شخص ایک ہی وقت میں کافر، فاسق، ظالم سب کچھ ہوگا، یا کبھی ایک اور کبھی دوسرا اور کبھی تیسرا؟ حالات کے مطابق. اگر کوئی شخص صریح انکار کر دے تو یہ کیا ہوگا؟ کفر ہوگا. پھر اس کفر میں بھی فرق ہوگا، ٹھیک ہے نا، چھوٹا کفر اور بڑا کفر. اسی طرح بعض فیصلوں سے انکار کیا ہے؟ ظلم. اور بعض سے انکار فسق. یعنی حالات کے اختلاف سے حکم بھی مختلف ہوگا یا حکم بھی فرق ہوگا. کیا سیکھا اس آیت سے آپ نے؟ یہ کچھ بھی نہیں سیکھا. کیا قرآن کی ہر آیت میں سیکھنے کے لیے کچھ ہوتا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے. اگر ہم اس میں سے صرف ایک بات بتا دیں کہ میں نے یہ سیکھا، پتہ چل جائے مجھے کہ واقعی کچھ طلب کیا آپ نے اور سیکھا بھی آپ نے، لیا بھی. جی بتائیے کیا سیکھا؟ جو ہمارے حق میں کمی کرے ہم اس کو ظالم کہتے ہیں. ہم اللہ کے حق میں جو چاہیں کریں تو ہم پھر بھی عادل رہتے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور کیا سیکھا آپ نے ساتھ سے؟ کہ اگر ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں رہنمائی چاہیے تو اس کی متعلقہ جگہ سے ہی لینی چاہیے، کنسرن شخص سے ہی لینی چاہیے. مثلا اگر آپ کسی دکان میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں آپ دکان میں رکھی ہوئی کسی پروڈکٹ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو کس سے پوچھیں گے؟ جو بیچ رہا ہو یا جو کوئی وہاں خود بھی خرید رہا ہو. تو ہم جب ہدایت لیں گے تو اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں سے لیں گے یا اپنے دل کی مرضی سے یا عقل سے یا کسی بھی راہ چلتے سے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن کا ذکر کیا، تورات کا ذکر کیا، انجیل کا ذکر کیا کہ ان میں ہدایت اور نور ہے. جیسے کفر میں درجات ہے نا، چھوٹا کفر، بڑا اور آخری درجے کا، اسی طرح منافقت کے بھی درجے.
اسی طرح ظلم کے بھی درجے ہیں، اسی طرح فسق کے بھی درجے ہیں. تو کسی چھوٹے درجے پر رہنے کو بھی گوارا نہ کیجیے. یعنی اس پورے صورت میں اور پچھلی بھی آپ دیکھیے کہ مسلسل عدل کی بات ہو رہی ہے نا. پچھلی صورت النساء کا جو اختتام تھا وہاں سے، اور یہاں مسلسل پھر حکم اور فیصلہ اور پھر عدل، اور ایک ہی کانسیپٹ اس میں چل رہا ہے. تو بنیادی طور پر فسق جو ہے وہ صرف کسی بھی نافرمانی کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کے فیصلے کو دل سے یا عمل سے نہ قبول کرنا، یہ بھی اسی میں شامل ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.